بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ سب کو کل یوم آزادی، ہمارا 78واں یوم آزادی، اور 77 سال گزر گئے ہیں۔ ماشاءاللہ قوموں کی زندگی میں 77 سال سے بڑا عرصہ نہیں ہوتے، کئی صدیاں گزرتی ہیں، تب مملکتیں مستحکم ہوتی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ کب سے کوششیں ہو رہی ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مستحکم ہوتے ہیں حالات، جمہوریت مستحکم ہوتی ہے۔ ابھی کل ہم نے ایک کتاب مال گاڑی میں امانتیں، وہاں ہمارے محمد حنیف بندھانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ، ان کی یادداشتیں ہیں۔ ان کے والد محترم چودھری محمد اسماعیل کو وہ برٹش گورنمنٹ کے کنٹریکٹر تھے، تو انہیں ٹھیکہ ملا تھا جن سرکاری افسروں نے، اعلیٰ سرکاری افسروں نے پاکستان کے ساتھ وابستگی کا فیصلہ کیا، ان کا سامان دہلی اسٹیشن سے کراچی کینٹ اسٹیشن تک لانے کا تھا، تو وہاں میں اجرک اور جنا کیب تقسیم کی گئی۔ یہ آپ کو تصویر اپنی 1957 کی دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی یہاں بھی ٹوپی، کراکلی ٹوپی، جنا کیب۔ اور یہ دیکھیے ہمارے استاد شاعری میں طاہر سدنوی، بہت قاتل الکلام شاعر، اور یہ کالج میں خطاب۔ اور پھر اب آپ کو کل کی ٹوپی، کل کی بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جنا کیب تقسیم کی گئی، وہاں جسٹس انور ظہیر جمالی، چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، وہ مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد تھے، تو بہت ہی پارٹیشن کی باتیں ہو رہی تھیں، مہاجر کیمپوں کی باتیں ہو رہی تھیں، تو وہاں یہ جنا کیب ہمیں ملی۔ تو ہم آج بھی اس کو، کہ آج دوسرا دن ہے اور آج انڈیا میں ہے یوم آزادی، تو اس کے ہم کل کی یاد میں یہ جنا کیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواجہ فیاض حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، AQ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد اصغر خان، بہت بڑے شاعر، مزاح نویس، افسانہ نویس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تب ایک دو کتابوں کی باتیں ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے کالم شاعری اس کی باتیں کرتے ہیں۔ محمد فاروق آوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج صبح سے بجلی کا مسئلہ تھا، بجلی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، تو بہت ہی اس میں پھر گرمی بھی ہے، تھکاوٹ ہوئی، بارش بھی ہلکی ہلکی چل رہی ہے۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری محفل پر رونق ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں بیرون ملک سے بھی ہمارے محترم احباب شامل ہیں، سمندر پار پاکستانی بھی، رانا فاروقی نظر آ رہی ہیں، منور راجپوت نظر آ رہے ہیں۔ تصویر پہلے آتی ہے، نام بعد میں آتا ہے۔ شکیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
محمد فاروق آوان صاحب اس وقت سعودی عرب سے آداب کہہ رہے ہیں. چلیے ابھی فرقان حمید، ڈاکٹر فرقان حمید ٹرکی میں ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں اور جنگ اور جیو کے لیے وہاں سے نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ٹرکی میں اردو کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. رجب طیب اردوان جو اس وقت عالم اسلام کے ٹائیگر ہیں، وہ جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں تو یہ ان کے یہ ترجمان، مترجم، انٹرپریٹر کی حیثیت سے ساتھ آتے ہیں. انہوں نے یہ کتاب، ڈاکٹر فرقان حمید نے کتاب لکھی ہے، اس کو بھی یہ کل ہی ہمیں ملی ہے، تو اس کتاب پر انشاءاللہ پڑھ کر پھر کسی پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. رانا فاروقی کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ جناح کیپ میں آپ مزید محترم لگ رہے ہیں، سلامت رہیں. پرویز جٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہیں. منور راجپوت ماشاءاللہ سر اس کیپ میں آپ بہت باوقار لگ رہے ہیں. ابھی یہ کتابیں دکھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو کیپ کا بھی ہوگا. ایک یہ بھی بڑی اہم کتاب آئی ہے انگریزی میں، ڈیئر مسٹر جناح 70 years in the life of a پاکستانی سول سرونٹ، سلمان فاروقی. لائٹ سٹون امینہ سید جو پہلے آکسفورڈ میں ہوتی تھی، انہوں نے شائع کی ہے. اس کتاب کی ایک تقریب پہلے ہو چکی ہے موٹا پیلس میں، اب یہ ہیبیٹاٹ ٹیپو سلطان روڈ پر ہے، وہاں بھی ایک ادب فیسٹیول ہو رہا ہے، اس میں بھی اس کتاب پر بات ہوگی. تو یہ اس میں ہمیں بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دی ہے، دیکھیں اس پر بھی وہاں گفتگو ہوگی. محمد فاروق آوان صاحب، سر اپنے وطن کے مستقبل کے بارے میں آپ کس قدر پر امید ہیں؟ بالکل ابھی انشاءاللہ بات ہوتی ہے. سعودی عرب سے سوال آ رہا ہے. اسلم غزالی صاحب، آپ کا پروگرام رابطے کے ساتھ ساتھ بھولے ہوئے لوگ بھی یاد آ جاتے ہیں، شکریہ. تو یہ تو کتابیں آپ کی خدمت میں، ذکر ان کا، اور اب اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. پہلے اگست کے 2 پروگرام نے کیے، اس میں نے پرچم، سبز پرچم پیچھے لگایا تھا 2 دفعہ، بہت تعریف ہوئی اس کی بھی. تو آج ان کتابوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، زبیر قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مرڈر آف ہسٹری کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ماجد سید صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں. شاہد مسرور، آپ سرمایہ ادب ہیں، شام جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کہ 78واں یوم آزادی بہت ہی بحرانی حالات میں آیا ہے، اور اب یہ دیکھیے کہ اب تک سابق وزیر اعظم، بلکہ وزیر اعظم جب ہیں اس وقت بھی گرفتار ہوتے رہے، سابق صدر گرفتار ہوتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے. اس بار جو ہے ایک جنرل بھی پہلی دفعہ DGISI بھی گرفتار ہوئے ہیں. کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں کس طرح سے جو ہے اتنے بڑے عہدے تک ایک شخصیت پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے.
پاکستان کی فوج ہو یا دوسری فوج، ان کا ایک اپنا پروگریس کا، ترقی کا نظام ہوتا ہے کہ اس میں وہ بار بار جو ہے پروسیس آف ایلیمینیشن بھی ہوتی ہے، پروسیس آف ایویلیشن بھی ہوتی ہے. تب اس پہ بات ہوتی ہے، بہت تبصرے آ رہے ہیں. ایسے زیادہ تر تو یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا کر عمران خان صاحب کے دور میں جنرل فیض حمید کو لایا گیا تھا. تب آپ یقیناً اخبارات بلکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اطلاعات آپ کے پاس ہوں گی، مجھ سے بھی زیادہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک اس عہدے کے، فوج کے اتنے بڑے عہدے کے کو کیا گیا ہے گرفتار، ورنہ پہلے سقوط ڈھاکہ ہوا، اس پہ بھی کوئی ایسی گرفتاری نہیں. حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا، اور بہت کچھ ہوتا رہا ملک میں. کوئی نہیں. تاب یہ ہے کہ مل جل کے غصب کر رہے تھے جو تیرے حقوق، آپس میں اب ہیں برسر پیکار، غم نہ کر. اب اس سے جو امید پرست ہیں وہ تو یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ پہلی دفعہ اتنے بڑے فوجی افسر کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا یقیناً ایک ملک کے لیے اچھا نتیجہ آنا چاہیے، اچھا رزلٹ آنا چاہیے، اور یقیناً انشاءاللہ آئے گا. چاہے کسی بھی نیت سے گرفتار کیا گیا ہو تو بھی جب حقائق سامنے آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب خود اتنے بڑے عہدے کے فوجی افسر پیش ہوں گے کورٹ مارشل میں، اور ان کے پھر جو ان کے ساتھ رفقائے کار تھے، کام کر رہے تھے، وہ بھی پیش ہوں گے، تو بہت سے در پردہ اور پوشیدہ گوشے بھی جو ہے وہ پھر بے نقاب ہوں گے. فرقان حمید کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں. فرقان حمید صاحب، آپ کی کتاب نے لوگوں کو اس کا دیدار کروایا اور اس کے بارے میں بات بھی کی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر مزید باتیں کریں گے. سید افسر امام سینئر جرنلسٹ امریکہ سے کہہ رہے ہیں لکس گڈ. اور ڈاکٹر یاسمین فاروقی شعبہ اردو کی سربراہ اردو یونیورسٹی، آج آپ کراکلی ٹوپی جنا کیپ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. محمد لئیق شہرت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ مال گاڑی میں امانتیں کی تقریب میں بھی موجود تھے، بہت شکریہ. مشتاق خرادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس کے ترجمان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ علیل تھے، اللہ تعالیٰ نے صحتیابی عطا فرمائی. عبدالستار عاصم صاحب علامہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہیں. 14 اگست سیلیبریشن مبارک ہو. انشاءاللہ وی ول رائز اگین. پاکستان ول بیکم ایشین ٹائیگر ان دا میپ آف ورلڈ. آمین. محمد بشیر کاشمیری، ماشاءاللہ یہ ٹوپی، یہ چاند سا چہرہ. حسن راشد صاحب حیدرآباد سے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، جی سی یو حیدرآباد. ان سال وطن عزیز کا 78واں یوم آزادی اور 77ویں سالگرہ پر پرجوش انداز منایا گیا ہے. یہ امر نہایت خوش آئند ہے. ایک اور خوشخبری ارشد ندیم کی صورت میں قوم کو ملی ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اور بھی خوشخبریاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر جانے کی توفیق دے. مشتاق خرادی کہہ رہے ہیں سر آپ بہت
پیارے لگ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک لباس کتنا فرق ڈالتا ہے، ایک ٹوپی سے کتنی آپ کی شخصیت میں کتنا بڑا ساری تبدیلی آ جاتی ہے۔ فضل بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ فضل بلوچ صاحب بہت درد مند پاکستانی ہیں، بہت مطالعہ بھی ہے اور کچھ کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں اپنے ہم وطنوں کی بہتری کے لیے۔ مظہر ہانی صاحب کراچی سے، ان کی اپنی فاؤنڈیشن ہے اور بہت ہی کراچی کے آس پاس دیہات میں، ساحلی بستیوں میں بہت ان کا فلاحی کام ہے، لوگوں کی نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، راشن کے لیے ماشاءاللہ بہت کام کرتے رہتے ہیں پورا سال بھر۔ محمد فاروق اوان سر، آپ کے توسط سے احباب کی خدمت میں آداب، دعاؤں کا طالب ڈاکٹر محمد فاروق سعودی عرب سے۔ مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ راشد نور صاحب بہت سینئر صحافی اور بہت ہی جہاں دیدہ صحافی اور سینئر شاعر، آج کل امریکہ میں منتقل ہو گئے، وہاں قیام ہے، لیکن وہاں سے بھی پاکستان میں اپنے لکھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں اپنی چیزیں۔ رخسانہ ناز عنبری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے بہت سینئر ساتھی، سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب علیل ہیں، فالج کا حملہ ہوا تھا ان پہ، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، وہ اپنے گھر پر زیر علاج ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے۔ ماجد سید سر، حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمارے ملک میں سیاسی حکومتیں لانے میں فوج کا بڑا کردار ہے۔ سیاسی حکومتیں۔ سعید الدین صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر ہانی، جزاک اللہ سر، آج میں آپ کو آزاد کشمیر سے لائیو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں مظہر ہانی صاحب آزاد کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کام، فلاحی کوششیں قبول کرے اور انہیں اور توفیق دے، ہمت دے۔ یہ اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ ان کے تحفہ ہے یہ کب عالمی حلقہ دانش۔ تب کامران مسعودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شام سر، پاکستانی سیاست میں فوج کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے۔ کہ ابتدا سے ہی ہمارے جب مہاجر کیمپ تھے، اس میں جو مسلم لیگ کے رضاکاروں کو متحرک ہونا چاہیے تھا، اور جو بھی مہاجروں کی خدمت میں معمور وزارت مہاجرین کا، تو وہاں بھی ہمارے فوج کا کردار تھا ان مہاجر کیمپوں میں، دوائیں پہنچانے کے لیے، راشن پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارے فوج کا شروع سے ہی ایک اپنے شہری امور میں حصہ رہا ہے، اور بعد میں 1954 میں ہے ہمارے سیاستدانوں نے، مشرقی اور مغربی پاکستان کے، انہوں نے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو وزارت دفاع بھی پیش کر دی تھی۔ تو وہاں سے جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ آج تک جاری ہے۔ 1953 میں جب لاہور میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو اس میں جزوی مارشل لا لگایا گیا لاہور میں،
جنرل اعظم خان مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو یہ پہلی انٹری تھی سول امور میں فوج کی۔ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک جاری ہے۔ علی اصغر صاحب پیر الہی بخش کالونی سے، اور ہمارے اس دور کے سب سے بڑے شاعر دانشور افتخار حسین عارف بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہماری خوش قسمتی۔ حضرت یہ ٹوپی، یہ بتایا میں نے ابھی کہ یہ پرسوں ایک کتاب کی رونمائی تھی، مال گاڑی میں امانتیں، اس میں سرکاری پاکستان کے اعلیٰ سرکاری افسروں کا سامان، کتابیں لائی گئی تھی دہلی کینٹ اسٹیشن سے کراچی کینٹ اسٹیشن تک۔ ایک صاحب کو ٹھیکہ ملا تھا، چودھری محمد اسماعیل، ان کے صاحبزادے نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب مرتب کی ہے، اور اطراف مطبوعات نے اس کے شائع کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو اس کی رونمائی تھی آرٹس کونسل میں احمد شاہ صاحب کے توسط سے، تو وہاں انہوں نے یہ سندھی اجرک کے ساتھ یہ تحفہ دیا جینا کیپ کا تمام حاضرین کو۔ سابق چیف جسٹس ظہیر انور جمالی صاحب چیف گیسٹ تھے، ان کو عابد زبیری صاحب کو، ڈاکٹر سید جعفر احمد، سب جتنے شرک مقررین تھے ان کو اجرک اور جنا کیپ کا تحفہ دیا گیا۔ تو یہ وہی انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے بھی اسی میں آ جائیں۔ سعود تابش صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جرنلسٹ بھی رہے ہیں، پی آئی اے سے بھی وابستہ رہے ہیں، تابش دہلوی صاحب کے صاحبزادے۔ سمینہ یاسمین بہت اچھی شاعرہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نفیس احمد صاحب ناپا سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس۔ شاہد خان صاحب بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ بشارت حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری ہو رہی ہے۔ اور فوج کا جنرل فیض حمید کی بات ہوئی۔ اب جنرل فیض سے جو لوگ فیض یاب ہوئے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس ساری انکوائری انویسٹیگیشن میں ان کی بھی باری آئے گی۔ ایک لحاظ سے تاریخی لمحات ہیں کہ پہلی دفعہ آئی ایس آئی کے سربراہ اور ایک مکمل جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا فائنڈنگ ہوں گی، کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی، وہ قوم کے سامنے آئیں گی، لیکن اس لیول پہ پہلی گرفتاری ہے، اس لحاظ سے ہوگا، اور اس کے نتائج خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں، خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔ سمینہ یاسمین کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو صحت مند، بلند مقام اور پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اکبر علی علم دوست ہماری تحریک ہے، اس سے ہیں۔ امین وارثی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماجد سید کہہ رہے ہیں سیاسی حکومتوں سے میرا مطلب ہے سیاست پس پردہ امریت ہے، اور 4 دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے۔ کہ میں مستقل یہ لکھتا آیا ہوں کہ 1954 سے تو فوج کا عمل دخل شروع ہوا، اس کے بعد 1958 میں فوج براہ راست آ گئی، پھر اس کا نتیجہ یحییٰ خان کے زمانے میں سقوط مشرقی پاکستان، اور پہلی دفعہ جو ہے ایک سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، کیونکہ اس وقت ایک لیگل فریم ورک آرڈر تھا، اسی کے تحت جو ہے اقتدار ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہونا تھا، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ تو جو بھی عہدے تھے، بلکہ یحییٰ خان کہا کرتے تھے میرے 4 ٹوپیاں ہیں، صدر ہوں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں، آرمی چیف ہوں، اور تو یہ جو ہے وہ ساری ٹوپیاں
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئیں جب مجبوراً ایسے حالات ہو گئے تھے کہ سویلین کو ہی دینا تھا، لیکن پاکستان آدھا ہو چکا تھا۔ تو سعود تابش کہہ رہے ہیں ہمارے اکابرین تو ایک زمانے تک جنا کیپ پہنتے تھے، بلکہ جو ہمارے باہر وفود جاتے تھے اچکن اور جنا کیپ، ایون جو ہمارے کھلاڑی بھی جاتے تھے اولمپکس وغیرہ میں، ان کو بھی جنا کیپ جستی تھی۔ ماجد سعید کہہ رہے ہیں سر نیٹ پرابلم کر رہا ہے۔ محمد ندیم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ اور ٹیکنالوجی میں بہت پیش وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے، مدثر سبحانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، امتیاز شہداد کوٹ والا۔ یہ اور اب جو ہے 1988 سے بلکہ 85 سے آخری دن ہیں جنرل ضیاء-الحق کے فوجی حکومت کے کہ انہوں نے دیکھیے وردی آخری سانس تک نہیں اتاری، اس لیے ہم ان کو تخت سے نہیں اتار سکے، اور مشرف صاحب نے وردی اتار دی آپ لوگوں کے رہیں تو ان کو پھر تخت سے بھی اتار دیا گیا۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے 1985 سے پھر 1988 سے جو حکومتیں آئی ہیں باری باری، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، تو ان کو پورا اقتدار منتقل نہیں ہوا جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل ہوا تھا۔ وہ میرا خیال ہے پہلے سول حکمران ہیں اور آخری بھی جنہیں پورا اقتدار منتقل ہوا، اس حد تک کہ آرمی چیف کو بھی انہوں نے دوسرے کو برطرف کیا، جنرل گل حسن کو، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جنرلز وغیرہ اپنی ترقی کے لیے بیگم بھٹو سے سفارشیں کرواتے تھے، اور اس طرح سے کہ اس وقت یہ ان کا حال تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 1985 سے پہلے جنیجہ صاحب محمد خان جنیجہ، اس کے بعد بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف، تو ان کو پاور شیئرنگ ہوتی رہی ہے، پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اب تک۔ اور اب بھی ہم نے خود آرمی چیف کو اپنے کئی جو انویسٹمنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی شامل کیا ہے، اور بھی اس میں کہ اب شراکت اقتدار ہے۔ سمینہ یاسمین تاریخی گواہ ہیں آپ۔ احتشام ارشد نظامی کہہ رہے ہیں میں اٹلانٹا مارٹن لوتھر کنگ کے گھر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تاریخی مقام ہے، بہت ہی ہماری خوش قسمتی ہے نظامی صاحب۔ عبدالستار شیخ صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ فرقان حمید صاحب نے بہت طویل بھیجا ہے ٹیکسٹ۔ قائد اعظم نے ہمیشہ فوج کے ساتھ دور رہنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور ویسے بھی پاکستان دنیا میں ایسا ملک ہے جس کے قیام میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہی پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ ترکیہ کو فوج نے آزادی دلوائی تھی، اور ایردوان سے قبل ملکی سیاست میں پاکستانی فوج سے بھی زیادہ ہر معاملے میں ملوث تھی، لیکن ایردوان نے فوج کی جانب سے ان کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد فوج کے ملکی سیاست میں دخل اندازی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ فوج پاکستان کی سیاست سے دور ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ طارق ویرا صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، سلام خان اعظمی اور حسن علی ٹیپو، شاہد خان سر حکمرانوں نے ساری ٹوپیاں عوام کو پہنا دی ہیں۔
لبنہ بینش کہہ رہی ہیں میرے پیارے بجان ایک عرصے سے پہنتے ہیں جنا کیپ ماشاء اللہ. چلیے آپ کی اسی پذیرائی کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ جنا کیپ پہن کر آپ کے سامنے آئیں. فصیلیں کھوکھلی ہونے لگی ہیں. تازہ ترین ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد. غزالہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. ان کہی کی مصنفہ. بہت شگفتہ تحریریں ہوتی ہیں جس میں جدید و قدیم پرنٹ اور برقی میڈیا کا امتزاج، اور معنامہ اطراف میں بھی فیل لائک، جس کا گرمیوں میں ہمیں تجربہ ہوا کہ ٹیمپریچر تو 32 ہے لیکن فیل لائک 40 ہے. تو پاکستان میں تو فیل لائک بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں سر نائس ٹو سی یو. ماریا مہوش بہت اچھی شاعرہ اور نظامت کرتی ہیں. نعیم طاہر صاحب بھی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. فصیلیں کھوکھلی ہونے لگی ہیں، کمانیں منحنی ہونے لگی ہیں. رفیق خان سب کہہ رہے ہیں صاحب السلام علیکم، جنا کیپ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب اس کا رواج افسوس ختم ہو گیا ہے. ماریا مہوش بھی کہہ رہے ہیں نئے انداز میں بہت جچ رہے ہیں ماشاءاللہ. رانا خالد محمود صاحب بینکار بھی ہیں، شاعر نقاد، کئی کتابیں بھی ان کی آ چکی ہیں. ہمارے اس پروگرام کی ماشاءاللہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاعر، دانشور، افسانہ نگار، مدیر اور پوری دنیا سے جو اردو کی نئی بستیاں ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، وہاں سے بھی لوگ شریک محفل ہوتے ہیں. سحر محمود بھی ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے. خاتون بہت اچھے لکھنے والی، شعبہ تدریس سے وابستہ. ضیاء الرحمان ضیاء صاحب مدیر ادبی ڈائجسٹ. رانا خالد محمود کہہ رہے ہیں آج کل ڈبلن ایپلیڈ میں ہوں. ڈبلن ایپلیڈ. جنا کیپ پیاری لگ رہی ہے. محمد علی محمدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پنو عاقل سے. نسیم انجم صاحبہ بھی اس پروگرام میں تھی جہاں میں یہ ٹوپی کا تحفہ دیا گیا. مال گاڑی میں امانتیں. بہت اچھی افسانہ نگار، ناول نگار ہیں نسیم انجم. سلام خان اعظمی کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب بھی ہمیشہ جنا کیپ بہت شوق سے پہنتے تھے. اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما، کراچی کے صدر رہے ہیں، سندھ پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور کئی کتابوں کے مصنف. یہ بھی اس تقریب میں موجود تھے. فیاض الرحمان صاحب دمام سے، سعودی عرب سے. بڑی خوشی ہوئی تھی، گزشتہ پروگرام میں معلوم ہوا کہ بہت بڑے رائٹر کامل القادری صاحب جنہوں نے بلوچستان پہ بہت کام کیا، وہ بھی دمام سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں. ظفر بلے بھی ادبی خانوادے سے تعلق ہے. شفیق گل نارنگ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. فصیلیں کھوکھلی ہونے لگی ہیں، کمانیں منحنی ہونے لگی ہیں.
غور کیجیے گا، فصیلیں بھی ایک علامت ہے، کمانیں بھی ایک علامت ہے۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ واقعی جنا کیپ بہت جچ رہی ہے۔ فصیلیں کھوکھلی ہونے لگی ہیں، کمانیں منحنی ہونے لگی ہیں، وکیلوں کی رگوں میں سنسناہٹ، غور کیجیے گا، وکیلوں کی رگوں میں سنسناہٹ، دلیلیں توتلی ہونے لگی ہیں، وکیلوں کی رگوں میں سنسناہٹ، دلیلیں توتلی ہونے لگی ہیں۔ اور یہ خالص غزل ہے۔ ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، ضیاء الرحمن، ضیاء صاحب، اصغر خان، سمینہ یاسمین، نسیم انجم، رانا فاروقی سے کر سکیں گی کہ ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، حسینائیں ولی ہونے لگی ہیں۔ ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، حسینائیں ولی ہونے لگی ہیں۔ رانا فاروقی کہہ رہی ہیں واہ، اور نعیم طاہر صاحب کہہ رہے ہیں فصیلیں کھوکھلی، کمانیں منحنی اور دلیلیں توتلی۔ محمد محمود میاں نجمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنگ میں بہت تاریخ اسلام پر، اسلامی شاعر پر کے مضامین بہت مقبول ہیں۔ افتخار کامل صاحب بھی کراچی سے سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ محمود میاں نجمی بھی کہہ رہے ہیں زبردست شام بھائی، جنا کیف سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ بس۔ شاہد خان کہہ رہے ہیں واہ واہ سر۔ انور مہرانوی صاحب اردو اور سندھی کے صاحب مطالعہ، رائٹر۔ ڈاکٹر عنبر عابد بھوپال سے، انڈیا سے۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب۔ عبدالستار عاصم السلام علیکم سر۔ نسیم انجم کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا اور کامیاب پروگرام رہا اس دن، قابل قدر شخصیات سے ملاقات ہوئی، ان تاریخی شخصیات کی گفتگو سنی جو مال گاڑی میں اہم دستاویزات لے کر پاکستان پہنچے۔ انور مہرانوی کہہ رہے ہیں لاجواب سائیں۔ نازیہ آصف گجرات سے، واہ سر جی سلام، جشن آزادی۔ مانامہ اطراف کے لیے بہت محنت سے بہت ہی اچھی زبان اردو میں لکھتی ہیں۔ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں سر آج کا کالم پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ محمد اکمل جمال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد کمالوی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، کالم نویس۔ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں سر آج بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ تسلیم نیازی بھی سینئر جرنلسٹ، جنگ میں ہماری رفیق کار رہی ہیں۔ عاصم متین خان صاحب نیو یارک سے، اور بہت ہی ہمیشہ ادب کی کتابوں کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دامیں درمیں قدمیں سخنیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے، مانامہ اطراف کے لیے بہت محبت لگن سے لکھتے ہیں۔ شفیق گل نارنگ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ نازیہ آصف کہہ رہی ہیں ذرا نوازی آپ کی سرجی ممنون۔ شیخ فرید کوئٹہ سے کہ اب پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے سب ہمارے آتے ہیں۔ عبدالرزاق شوکت IAS عظیم لیڈر کی جناح کیپ پہنی ہوئی ہے کہ اس مزار پر جس وقت بھی جاؤ پاکستان اور باہر سے آئے ہوئے لوگ فاتحہ اور خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر عنبر عابد کہہ رہی ہیں جشن آزادی مبارک سب کو، اور آپ کو بھی، آپ کا ہندوستان کا آج ہے یوم آزادی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ گلبانو رگے جان ناول کی مصنفہ، اور ایک ان کی نئی کتاب بھی آنے والی ہے، نوشتے گل۔ شیخ فرید کوئٹہ
کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سر آئندہ جنا کیپ معمول بنا لیں۔ ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، حسینائیں ولی ہونے لگی ہیں۔ جمیل احمد صاحب لودھرا سے، ایم اوکاشا ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں پر جنا کیپ والی تصویر لگا دی جائے، شکریہ۔ شفیق گل نارنگ، کراکری دیکھ کر آج قائد اعظم کی یاد آ گئی۔ کراکری یہ کراکری نہیں، کراکلی۔ لودھرا جمیل احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں ارے واہ جنا کیپ بہت عمدہ لگ رہی ہے۔ بندہ محمد یونس حسرت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سحر محمود کہہ رہی ہیں سر آپ ہر پروگرام میں جنا کیپ کے ساتھ آیا کیجئے۔ بندہ محمد یونس حسرت سلامتی سر۔ اعجاز احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نسیم انجم کہہ رہی ہیں واہ بہت بہترین شعر۔ ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، حسینائیں ولی ہونے لگی ہیں۔ اور یہ بڑے شہروں سے دانش چھن چکی ہے، غور کیجیے گا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، بڑے شہروں سے دانش چھن چکی ہے، نئی نسلیں غبی ہونے لگی ہیں۔ نواب ناظم میو صاحب کئی اخباروں کے ایڈیٹر ہیں۔ واگا ان کا مقام مقدس ہے، واگا۔ اور جب ہم اپنے کالم میں لکھتے ہیں واگا سے گوادر تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ واگا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اعجاز احمد صاحب سر والد محترم مرحوم محمد حنیف زئی آپ کا ذکر کرتے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حنیف زئی بہت متحرک فعال رفیق کار تھے گولاڑچی سے، اور بہت اچھی خبریں ہمیشہ نکالتے تھے جنگ اخبار کے لیے۔ بہت شکریہ، اور بڑی اچھی بات ہے آپ ان کی آئندہ نسل بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ اپنا نمبر بھیجیے گا، پھر آپ سے رابطہ رہے گا۔ حنیف زئی بہت ہی باصلاحیت صحافی تھے، بہت ہی قابل قدر۔ کبھی انہوں نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا، اور ہمیشہ خبریں اپنے کریڈیبلٹی کے لحاظ سے دی۔ نواب ناظم میو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جنا کیپ سے آپ کی شخصیت میں نکھار آ گیا ہے۔ اوکاشا ابراہیم کہہ رہے ہیں مسکرینٹس کے لیے انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے، اس کی ایکسپلین کر دیں ڈیٹیل سے، اس کی ذرا ریزنز بتائیں۔ فائر وال کا اثر ذرا سمجھائیں پلیز۔ کہ اوکاشا ابراہیم یہ جو فائر وال ہے یہ تو پاکستان میں ابتدا سے ہی میڈیا کے گرد گھومتی رہی ہے۔ ابتدا میں ہی پہلے 5-6 سال جو تھے جس میں ممتاز دولتانہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے خواجہ ناظم الدین زیاد، اس وقت بھی کئی اخبارات بند کیے گئے۔ شورش کاشمیری کا چٹان کئی دفعہ بند کیا گیا، تو وہ بھی فائر وال ہی تھی۔ تو جو سچی باتیں ہیں وہ کبھی بھی جو ہیں با اثر لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت پرانا نہ ہے آمروں کا اور نہ اہل حکمرانوں کا۔ بڑے شہروں سے دانش چھن چکی ہے، نئی نسلیں غبی ہونے لگی ہیں۔ عبدالستار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست بات شہروں کے بارے میں۔ عبدالرزاق شوکت کہہ رہے ہیں آپ کا کالم تو مشہور اخبار میں سر فہرست چھپتا ہے، آپ کن کالمسٹ سے متاثر ہیں؟
کہ ابھی جو کالمسٹ رہے نہیں، سب آرٹیکل رائٹر ہیں ہماری طرح. نہ ابراہیم جلیس تھے کالم نویس، احمد ندیم قاسمی تھے، چراغ حسن حسرت تھے، ارشاد احمد حقانی تھے، شفیق گل نارنگ. کہہ رہے ہیں سر ہم حقیر لوگ اردو کے بڑے فقیر ہیں، اس وجہ سے کراکری، وہ کراکلی ہے، کراکری تو یہ برتن ہوتے ہیں. عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ کی خود نوشت شام بخیر سب احباب کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. رانا فاروقی ہماری رفیق کار رہی ہیں اخبار جہاں میں، جنگ میں بہت اچھا لکھتی ہیں اور لوگوں کے دل میں اترنے والا. تبھی کہہ رہی ہیں کیا عمدہ شعر ہے، دل میں دکھ سمیت اتر گیا. زیب النساء زیبی بھی ہماری محفل میں ہیں، بہت ہی کئی کتابیں ان کے کلیات شاعری کی بہت کتابیں آ چکی ہیں، اور زوم پر یہ آن لائن پوری دنیا کے مشاعرے منعقد کرواتی رہتی ہیں سال، اور بہت ہی مقبول ہیں اس وقت پوری دنیا میں. فیضان عارف صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز احمد والد مرحوم کے استاد شاہد ہنائی صاحب کی طرف سے بھی محبت بھرا سلام قبول کیجیے. شاہد ہنائی صاحب کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اردو سے سندھی سے اردو میں کتابیں افسانے منتقل کر چکے ہیں. شاہد خان سر وطن عزیز میں انٹرنیٹ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، حکومت اور ریاست کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سی کامرس اور فری لانڈنگ سے منسلک لاکھوں لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا کام متاثر ہوگا. کہ جو ہمارے حکمران ہیں چاہے وہ سول کے ہوں یا غیر سیاسی، ان کو آپ کے یا ہمارے کاروبار سے، ہماری زندگیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم مریں جئیں کسی کرب میں مبتلا رہیں، ان کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے. تو بس برداشت کریں. وہ جو پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ٹرکوں کے، برداشت کریں ورنہ پاس کریں، برداشت کریں ورنہ پاس کریں، بس یہی زندگی کا موٹو بنا لیں. وارث علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن نذیر چوہان ہمارے ساتھ ہیں. اس پہ بہت کرب و بلا ہے، بہت شور مچا رہے ہیں لوگ کہ بھی یہ انٹرنیٹ سلو کرنے سے یا فائر وال سے جو ٹیکنالوجی میں جتنے لوگ ڈالر پاکستان میں آ رہے تھے وہ بھی متاثر ہوں گے. حکومت کو بھی سالانہ 2 سے 3 ارب ڈالر کے زر مبادلہ سے محروم ہونا پڑے گا. سر اس اہم مسئلے پر بھی روشنی ڈالیے. تو جو اب تک ہم پہ اتنے ارب ڈالر کا قرضہ جن لوگوں نے کروایا، اور ان ارب ڈالرز کے بدلے میں ہمیں تو کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا، تو انہیں کیا فکر ہے ان کے نقصانوں کی. محمد ظہیر قندیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں حسن ابدال سے، بہت شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، بہت ان کے دنیا بھر میں شاگرد ہیں، عسکری شاگرد. عبدالرؤف سلیمان جلیہ والا مہمن بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اور عبدالرزاق شوکت اپنے ماضی میں بہت سے لیڈروں دیگر احباب سے انٹرویو لیے. سب سے متاثر کن شخصیات کے انٹرویوز تھے؟ یاسر عرفات، میڈم اندرا گاندھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو،
اور خان عبدالصمد اچکزئی، یہ فوراً یاد آئے ہیں۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے، جنگ جیو کے بیورو چیف، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کیپ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ معروض شبیر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اطہر اقبال صاحب کئی کتابوں کے مصنف۔ محمد ظہیر قندیل، ان کا اسکردو کا سفر نامہ ہمارے ماہنامہ میں قسطوں میں چھپ رہا ہے، بہت ہی دلچسپ انداز میں، شگفتہ انداز میں لکھا ہے۔ عاصم خان نیو یارک سے کہہ رہے ہیں یہ فائر بال 77 سالوں سے عوام پر تو گرتی رہی ہے، اب یہ ملک کی معاشی شہرت کو بھی جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ ہم یہ 2-3 شعر ہیں، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم کالم، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ فراغت مل رہی ہے مستقل کو، ذرا غور کیجیے گا، فراغت مل رہی ہے مستقل کو، عبوری دائمی ہونے لگی ہیں، فصیلیں کھوکھلی ہونے لگی ہیں، کمانیں منحنی ہونے لگی ہیں، ملاحت کو فضیلت مل گئی ہے، حسینائیں ولی ہونے لگی ہیں۔ فراغت مل رہی ہے مستقل کو، مطلب مستقل کو فارغ کر رہے ہیں، عبوری دائمی ہونے لگی ہیں۔ اور یہ سنیے، خزاں کو آئینی درجہ ملا ہے، خزاں کو آئینی درجہ ملا ہے، بہاریں عارضی ہونے لگی ہیں۔ خزاں کو آئینی درجہ ملا ہے، بہاریں عارضی ہونے لگی ہیں، فلسطین کاشمر جبر مسلسل، فلسطین کاشمر جبر مسلسل، دعائیں سرسری ہونے لگی ہیں، فلسطین کاشمر جبر مسلسل، دعائیں سرسری ہونے لگی ہیں۔ غزالہ خالد، برداشت کرو یا پاس کرو، کہیں پاس کرو کا مطلب پاکستان سے زندہ بھاگ تو نہیں۔ انجم صابری اب کہہ رہے ہیں واہ، ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں واہ، بہت رضا صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زور قلم و تقریر اور زیادہ۔ شاہد اقبال صاحب کراچی سے، ماشاءاللہ اب صحت یاب لگ رہے ہیں، کچھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ فیاض الرحمان صاحب، آج آپ کو جنا کیب میں دیکھ کر نانا جان مولانا اسد القادری مرحوم یاد آ گئے، وہ بھی جنا کیب استعمال کرتے تھے، جنا کیب آپ پر جچ رہی ہے ماشاءاللہ۔ عبد الرحیم ظفر صاحب گوادر سے، کہ بہت ہی، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، درد مند بلوچ ہیں، درد مند پاکستانی ہیں، اور اس دفعہ ہمارا لکھنے کا ارادہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت بلوچستان میں اضطراب ہے، جس کو ہمارا میڈیا، مین میڈیا کور نہیں کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں گوادر میں، تربت میں، پنجگور میں اور دوسرے شہروں میں۔ ہماری 2 بیٹیاں بہنیں وہ اس کو قیادت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں، کس لیے وہ گھروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور ان کے بھائی بیٹے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بہت پرہجوم جلوس ہیں اور بہت ہی پرامن بھی ہیں۔ ڈاکٹر شیر علی خان اسلام آباد سے، الحمد یونیورسٹی، پچھلے دنوں کراچی آئے تھے، ہمارے ہاں بھی اطراف کے دفتر اور غریب خانے میں بھی تشریف لائے۔ صوفی راؤ جاوید اختر، یہ ہمارے ساتھ تھے نیشنل پریس ٹرسٹ میں 80 کی دہائی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جنا کیپ خوب جچ رہی ہے۔ سحر محمود کہہ رہی ہیں دعائیں سرسری ہونے لگی ہیں، واہ بہت خوب۔ عبد الرحیم ظفر
یہ ٹوپی مستقل ہونے لگی ہے، دیکھیے مصرع اٹھا دیا انہوں نے۔ اب ہم آ رہے ہیں، آج 15 اگست ہے، ہندوستان کا یوم آزادی آج ہوتا ہے، ایک دن بعد ہم سے۔ طالب نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد سلیمان سافر، ینگ نوجوان رائٹر، جرنلسٹ اور دینی مدرسے سے انہوں نے تحصیل علم کی ہے۔ بہت ہی اردو ادب کے اور پاکستان کے خدمت کا شکریہ۔ ترقی کرتا دشمن، نام ہی دیکھ لیے، ہماری کتاب کا بھی نام ہے، جو 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں ہندوستان کے سفر ہیں اور جو چیزیں علم میں، تعلیم میں جس طرح ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہم خود ان اداروں میں گئے، ان کے بارے میں کتاب لکھی تھی، ترقی کرتا دشمن۔ آج کے کالم کا یہ عنوان ہے جنگ میں۔ جمعرات اور اتوار کو ہمارا کالم چھپتا ہے۔ غلام اجتبیٰ اشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں، نذیر امبالوی صاحب، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے لاہور سے۔ بچوں کی الف لیلہ 1000 کہانیاں منتخب کی ہیں 1947 سے اب تک کے بچوں کے اہم رسالوں سے، بہت پہلے رسالے تلاش کیے، پھر ان کے کہانیاں منتخب کی اور کئی جلدوں میں مرتب کی ہیں 1000 کہانیاں۔ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب۔ صدیوں پرانا مقولہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیے، نو یور اینیمی۔ پہلے 1000 سال اور اب 1947 سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، مملکت خداداد پاکستان کے حصول کے بعد ہندوستان کی قیادتوں نے ثابت کیا کہ ہمارے ازلی دشمن وہی ہیں۔ 2014 سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار کے بعد پوری دنیا پر عیاں ہو گیا ہے کہ بھارتی قیادت پاکستان سے اچھے تعلقات قائم ہی رکھنا نہیں چاہتی۔ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ اس حکمران پارٹی نے جو سلوک کیا ہے، اس کی بھی پورے عالم سے مذمت ہو رہی ہے۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب، دعائیں سرسری ہونے لگی ہیں، اسی لیے ہماری دعاؤں میں اثر بھی نہیں رہا۔ ایک طرف تو یہ کہ ہمارا یہ بڑا ہمسایہ انسانیت کے وقار کی قدر نہیں کرتا، ہمیشہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، اس کی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں عدم استحکام کے لیے منصوبے بناتی رہتی ہے، لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے حکمرانوں نے ابتدا سے ہی عوام دشمن پالیسیاں اپنائے رکھیں، وقت پر انتخابات نہیں ہونے دیے، حکومتیں بالعموم ووٹ سے نہیں بدلیں، 4 بار فوج نے نظم و نسق سنبھالا۔ اس کے علاوہ بھی سیاسی امور میں فوجی مداخلت جاری رہی۔ جنوبی ایشیا میں کوئی ایسا وقفہ نہیں آیا جب اس خطے میں کشیدگی نہ رہی ہو۔ دنیا میں جتنے علاقائی تعاون کے اتحاد قائم ہوئے، وہ بتدریج آگے بڑھتے رہے۔ یورپ کی مثال لے لیں، جس کی کرنسی تک ایک ہو گئی، بارڈر ختم ہو گئے، ویزے، پاسپورٹ، اب اس کی ضرورت نہیں رہی وہاں۔ لیکن جو ہمارا سارک ہے 7 ملکوں کا، اب اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اس کا تو جو اجلاس ہونا چاہیے سالانہ یا 2 سال بعد، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے اب بہت کئی سال سے۔ ہم نے اپنا یوم آزادی بہت شان سے منایا، اب کے راشد ندیم کے گولڈ میڈل نے ہماری مسرت و انبساط کو 2 چند کر دیا۔ وہ میں نے کل بھی پوسٹ کی تھی کہ آفرین ہے ہمارے عوام پر، واگا سے گوادر تک، کہ اتنی ابتلائیں ہیں، اتنے مصائب ہیں، اس کے باوجود جو ہے کل سب سبز پرچم لے کر نکلے، سبز لباس پہنے ہوئے، اور پورے پاکستان میں جو ہے سب نے اپنی آزادی اور اپنے ملک کے پرچم کی قدر و قیمت کے لیے جلوس نکالے، ریلیاں، اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔
آج بھارت کے لوگ اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ پہلے تو بھارت کے امن پسند، جمہوریت نواز، انسانیت دوست اہل قلم کو، دانشوروں کو، سیاسی کارکنوں کو مبارکباد۔ بھارت کے عوام نے اپنی آزادی کی حفاظت کس طرح کی ہے، اپنی جمہوریت کو کس طرح برقرار رکھا ہے، آج اس پر بات کرنا ہے۔ غلام اجتبیٰ اشرف صاحب جشن آزادی کی مناسبت سے جناح کیمپ میں خوبصورت انداز سے براہ راست قومی دن کے موقع پر تحریک پاکستان کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ بھارت کے عام شہری اسی طرح امن کے خواہاں ہیں جیسے پاکستان کے شہری، لیکن متعصب رہنماؤں نے ایسی پالیسیاں اختیار کی ہیں کہ وہاں کی اقلیتیں، خاص طور پر مسلمان، ہمیشہ مشائب کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں برابر کا شہری نہیں سمجھا جاتا، لیکن مجموعی طور پر بھارت میں پیش رفت ہوتی رہتی ہے، صنعت میں، تجارت میں، تعلیم میں۔ اپنے صحافیانہ فرائض کے سلسلے میں مجھے جولائی 1972 شملہ معاہدہ سے اپریل 2014 تک کئی بار بھارت جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں نے شملہ معاہدہ بھی جنگ کے لیے ایز اے رپورٹر کور کیا، پھر آگرہ مذاکرات بھی جنگ کے لیے کور کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے صحافیوں، شاعروں، کاروباریوں، اسکالرز میں آگے بڑھنے کی لگن ہی دیکھی، اور ان سے میں کئی دفعہ پوچھا بھی کہ بھی آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے کہا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیے کہ پاکستان میں جو ہے یہ احساس بہت کم ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ندیم احمد سولنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خولا یوسف بھی ابھی شریک محفل ہوئی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں کشمکش رہتی ہے، لیکن سب سے پہلے بھارت فرسٹ، انڈیا فرسٹ کا جذبہ بالا تر رہتا ہے۔ بھارت نے جو بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کا ہمیں چاہیے کہ معروضی جائزہ لیں۔ اب پاکستان میں چوتھی نسل عملی زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔ 2 نسلوں نے صرف 1971 کے بعد کا پاکستان دیکھا ہے، اس لیے اسے 1947 سے 1971 تک کے جنوبی ایشیا سے بھی واقف کروانا ضروری ہے۔ کنول عابد بٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہماری نواسی اسلام آباد میں اور پنجاب کے فوڈ سیکورٹی سے وابستہ ہیں، بہت کارنامے کرتی رہتی ہیں۔ نسیم انجم، بے شک اللہ نے آپ کو بہت سے اعزازات سے نوازا۔ 1947 میں جب بر صغیر میں 2 مملکتیں آزاد ہوئیں، بھارت اور پاکستان، بھارت کو یہ ترجیح حاصل تھی کہ وہاں انتظامی ڈھانچہ یعنی مرکزی سیکریٹریٹ، دوسرے سرکاری دفاتر، وزارتیں، سیکشن آفیسز وغیرہ سب پہلے سے موجود تھیں۔ گوروں کی جگہ کالے آ گئے، لیکن پاکستان ایک نئی مملکت کو دونوں بازوؤں مشرقی اور مغربی پاکستان میں سب کچھ نئے سرے سے استوار کرنا تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر آبادی کے انتقال میں بھی فسادات ہوئے، لاکھوں لوگ دونوں طرف کے مارے گئے۔ مہاجرین کو سنبھالنا کیمپوں میں اور بعد میں ان کی آباد کاری میں پاکستان کو زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ بھارت کو یہ فوقیت بھی رہی کہ وہاں انہیں آزادی دلانے والی جماعت آل انڈیا کانگریس کے قائد جواہر لال نہرو کو 17 سال تک آزادی اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کا طویل عرصہ میسر آ گیا۔ ہمارے ہاں 1 سال بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انتقال ہو گیا۔ پھر 1951 میں اپنے وزیر اعظم کو ہم نے شہید کر دیا۔ تو دونوں جو ہمارے بانیان تھے وہ 2-3 سال میں ہی چلے گئے۔
اس کے بعد پھر ایک سارا جو آ گیا ہے سلسلہ مفاد پرست قیادتوں کا۔ نہرو نے ابتدا میں ہی جاگیرداریاں، رجواڑے، ریاستیں ختم کر کے ایک نظام قائم کر لیا، اور اسی کے تحت یہ تھا کہ وہاں پھر قانون کا یکساں نفاذ بھی ہو سکا۔ پھر نے ایک اور کام کیا، نہرو نے بھی، ان کے بعد آنے والی قیادتوں نے بھی، کہ غیر ملکی مصنوعات کو ملک میں آنے نہیں دیا۔ سادہ کم خرچ زندگی کو ترجیح دی گئی۔ یہ جو ہوم اپلائنسز ہیں، چاہے وہ فریج ہو، ریفریجریٹر ہو، ان چیزوں کو انہوں نے امپورٹ نہیں ہونے دیا کہ اس کے بغیر ہی گزارا کریں۔ خود جو چیزیں بنا رہے تھے، اپنی گاڑیاں، ان کو وہ استعمال کرنے دی۔ تو یہ 1992 تک تقریباً یہ چیزیں رہیں۔ وہاں ہم جاتے تھے تو ہمیں تو امپالہ مل جاتی تھی مہمان کی حیثیت سے، لیکن خود جو ہے وزیر اعظم، وزیر، وہ سب ہندوستان کی گاڑی تھی، ایک ہندوستان، ایک پرفیکٹ، وہی استعمال کرتے تھے۔ کانگریس تھی یا جن سنگھ، انہوں نے انڈینائزیشن پر توجہ مرکوز کی۔ 70 کی دہائی سے ہی یہ انڈینائزیشن ہو رہی تھی۔ محمد اشفاق صاحب ابھی شریک محفل میں ہیں، ان کا مگ ان کا دکھا دیں۔ کانگریس تھی یا جن سنگھ، انہوں نے انڈینائزیشن پر توجہ مرکوز کی۔ کتابیں بھی لکھی گئیں کہ کہاں کہاں انڈینائزیشن کی ضرورت ہے اور انڈینائزیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ محمد قاسم جمال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد اشفاق صاحب جدہ سے کہہ رہے ہیں پاک سرزمین شاد باد۔ بڑے فخر سے ہندوستانی جو تھے وہ برطانوی راج کی عادتوں، رہن سہن کو دور کر کے انڈینائزیشن کرتے رہے۔ انتظامی طور پر نئے صوبے بنائے، ساری زبانوں کو ان کا مقام دیا۔ پاکستان ایک نیا ملک تھا، یہاں بھی صوبوں میں کشاکش تھی۔ نئے انتظامی صوبے بنانے کے بجائے یہاں ایک یونٹ بنایا گیا، صوبوں اور قومیتوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ہاں ضرورت ہے کہ بھارت کے 77 سال کو ایک نصابی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے اور اس کے آگے بڑھنے کے اسباب پر تحقیق کی جائے۔ ہم جذباتی طور پہ تو ہم بہت وہ کر دیتے ہیں، بھارت توسیع پسند ہے، بھارت یہ کر رہا ہے ایسے، لیکن جو انہوں نے اپنے انتظامی طور پر جو منصوبہ بندی کی ہے اور پرائیویٹائزیشن کی ہے، اور ان کے جو 5 سالہ منصوبے تھے ان میں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ بھارت نے 1947 میں اپنے کیا کیا مفادات متعین کیے اور پھر ان مفادات کو کیسے حاصل کیا۔ پاکستان صرف مذمت کرتا رہا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھارت نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ مشرقی پاکستان میں جس طرح مسلسل ریشہ دوانیاں کی گئیں، ہم ان کو نہیں روک سکے۔ انڈینائزیشن میں بھارت کے اقتصادی ڈھانچوں کو طاقتور کرنا بھی شامل تھا۔ دریاؤں کے پانی پر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا، اس پر تحقیق درکار ہے۔ جہاں جہاں ضرورت تھی انہوں نے چھوٹے بڑے ڈیم بنائے۔ ہم یہاں ڈیموں پر سیاست کرتے رہے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور ڈیم بنایا۔ انڈیا نے ستلج اور راوی خشک کر دیے۔ بھارت کے استحکام کے لیے جو بھی اقدام ضروری تھا وہاں کانگریس، بی جے پی اور دوسری مخلوط حکومتوں نے کیا۔ تعلیم کے شعبے میں بھی ان کی پیش رفت لائق توجہ ہے۔ ایک عرصے تک انہوں نے وزارت تعلیم کا نام بدل کر انسانی وسائل کی بہبود رکھا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان کی آبادی بھی قابل ذکر تھی، مگر بھارت کے میڈیا نے، فلمی صنعت نے اپنی بڑی آبادی کو ایک بڑی مارکیٹ دکھا کر دنیا بھر سے سرمایہ کاری کو ممکن بنایا۔ اب یہ ذرا اور غور سے سنیے گا کہ بھارت کے جو شہری ملک سے باہر رہتے ہیں انہیں
نان ریزیڈنٹ انڈینز کہا جاتا ہے، NRIs ہمارے اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں، اور یہ نان ریزیڈنٹ انڈینز۔ جاوید صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے، نوائے وقت سے زیادہ ان کی وابستگی رہی ہے، بہت ہی سنجیدہ، سوبر اور درد مند پاکستانی۔ بھارت کے جو شہری ملک سے باہر رہتے ہیں جنہیں نان ریزیڈنٹ انڈینز کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بھارت کی ترقی میں اپنا حصہ بھرپور لیا ہے۔ برطانیہ میں ایک بھارتی نژاد وزیر اعظم کے عہدے تک جا پہنچا۔ امریکہ میں نئی صدارتی امیدوار کملا ہیرس بھی بھارتی نژاد بتائی جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ جو سرد جنگ ہے، ہم 1947 سے ہم تو امریکی اتحادی ہیں، سیٹو سینٹو کے رکن رہے ہیں، اور معاہدہ بغداد اور کیا کچھ سب میں ہم امریکہ کے طفیلی بنتے رہے ہیں۔ عبدالرافع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالرشید صاحب بھی۔ منور سلطان بخاری کہہ رہے ہیں جشن آزادی کی مناسبت سے جناح کیف میں خوبصورت انداز سے براہ راست قومی دن کے موقع پر تحریک پاکستان کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ تو ہم 1947 سے امریکی اتحادی ہیں، سیٹو سینٹو کے رکن رہے ہیں، معاہدہ بغداد تھا اس میں رہے ہیں۔ اس وقت بھارت نے سوویت یونین سے دوستی کی، نان الائنڈ موومنٹ میں بھی رہے، اور سوویت یونین سے بھارت نے خوب فائدے اٹھائے۔ 1971 کے المیے سے پہلے بھی اگست میں انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا تھا، انڈیا اور روس نے۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکہ میں رہائش پذیر بھارتیوں نے، یہی NRIs نے جو ہے بہت توجہ دی اور لابی کر کے امریکہ کو بھارت کی زلف کا اسیر کر لیا۔ سید سہیل احمد کہہ رہے ہیں لکنگ گڈ وتھ جناح کیپ۔ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ 92 اور یہ جو ابھی ہے، جب سے سوویت یونین ختم ہوئی تو امریکہ میں جو NRIs ہیں انڈینز، انہوں نے بہت بڑی لابی کی۔ دو تین گورنر بھی انڈین اوریجن ہیں، تو انہوں نے امریکنز کو یہ بڑی مارکیٹ ہے انڈیا، اس طرف متوجہ کیا۔ پھر کلنٹن وہاں گئے اور دوسرے بھی صدور جاتے رہے، بش بھی، اور وہاں پھر امریکن انہوں نے بہت زیادہ IT میں خاص طور پہ بہت انویسٹمنٹ کی۔ اب امریکہ کی ساری نوازشیں بھارت پر ہیں۔ بھارت والے اس وقت دنیا کو چین کا خوف دلا کر خود کو اس خطے میں مغرب کے مفادات کا محافظ قرار دیتے ہیں۔ پہلے یہ اپنے غیر جانبدار ہونے پہ ناز کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب یہ مغرب کے مفادات، اور یہ جو آپ کو ان کے ڈراموں میں نظر آتے ہیں بہت بڑے بڑے خاندان، کوئی 200 کروڑ کا 200 ارب کا بزنس کر رہا ہے اور پھر جس طرح سے وہ اپنا لباس دکھاتے ہیں خواتین کا، اور اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ انڈیا ایک اوپن سوسائٹی ہے اور اس میں آپ آئیں اور پیسہ لگائیں۔ تو آخری سطر ہے اس کالم کی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ازلی دشمن کے بارے میں ہر زاویے سے تحقیق کریں، اور اس تحقیق کے نتیجے میں پھر ہم اپنے آپ کو اقتصادی طور پر مضبوط بھی کریں۔ جب تک ہم اقتصادی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے اور یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم پرامن ہے، یہاں کوئی تعصب نہیں ہے، یہاں مائنورٹیز بھی بہت آرام سے رہتی ہیں انڈیا کے مقابلے میں، ہمارے یہاں جو ہے مائنورٹیز بہت پرامن ہیں، محفوظ ہیں، اور اسی طرح نوجوان جو ہمارے 60% ہیں ان کو دکھائیں کہ وہ بھی IT میں انڈین نوجوانوں سے کم نہیں ہیں۔
تو یہ جو ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں، اب تو یہ کہ جرنیل کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا، تو ان چیزوں سے کیا میسج پہنچتا ہے دوسری طرح؟ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے ایک مستحکم جمہوری معاشی جو ہے مملکت بنانا ہے۔ عبدالواحد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالرشید بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جنا کیپ لوکنگ گڈ، رانا فاروقی کہہ رہی ہیں آپ کی اس رائے سے متفق ہوں، عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں جنا کیپ کے ساتھ قوم کی ترقی کے لیے قائد اعظم کے تمام زرعی اصولوں کا بھی احیاء کرنا ہوگا۔ ضیاء الرحمن ضیاء فکر انگیز کالم۔ دیکھیے آج کسی نے بھی انڈیا کے یوم آزادی پر نہیں لکھا، نہ انڈیا اور پاکستان جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ان میں آپس میں کوئی کوشش کی تقابلی مطالعہ کرنے کی کہ انڈیا میں ہمیشہ اقتدار جو منتقل ہوا ہے ووٹ کے ذریعے ہوا ہے، تو ہمارے ہاں یہ روایت کیوں قائم نہیں ہو سکی؟ پھر ہم انتظامی طور پر صوبے کیوں نہیں بنا سکے کہ ایک ہی صوبہ 62% آبادی اس کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے غیر متوازن رہتا ہے، اور ضروری ہے کہ انتظامی طور پہ صوبے بنائے جائیں، اس کا کوئی جذباتیت سے ثقافت سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے، ہزارہ صوبہ بنتا ہے، یا کراچی حیدرآباد یہاں صوبے بنتے ہیں، غور سندھ میں دوسرے، اس سے کوئی کسی کی سلامتی کو کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک جس طرح کمشنریاں ہوتی ہیں، ڈویژنز ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ زریں یاسین امریکہ سے بہت اچھی شاعرہ ہیں، غزل بہت اس میں معنویت ہوتی ہے اور تازگی بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو باہر نفسیات، اور انہوں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ذہنی امراض بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں حفیظ جالندری نے انڈیا کے یوم آزادی پر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ترانہ پڑھا تھا، اے وطن اے انڈیا اے بھارت اے ہندوستان۔ محمد شاہد نعیم جدہ سے جنگ اور جیو کے نمائندے اور بہت اچھے شاعر رائٹر۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں سب کو جشن آزادی مبارک، پاکستان فرام پراؤڈ پاکستانی ہندو۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو ہمارے غیر مسلم ہم وطن ہیں، بہت ہی خدمت کرتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ تو یہ ہماری گزارشات تھیں، معروضات تھیں، اور پھر ایک دفعہ کہیں گے تو ہماری جو اب تک کوشش رہی ہے اور میسج ہے جس کے لیے ہم سب یہ جمعرات اور اتوار کو مل بیٹھتے ہیں کہ تو ایک اپنے گھر میں آپ گھر کو مستحکم کیجئے، ایک دفعہ بچوں سے ضرور ہفتے میں ملیں، باتیں کریں۔ آج سے اسکول کھل گئے ہیں تو اسکول کوشش کریں کہ بچوں کو خود چھوڑنے جائیں، خود لینے جائیں، ڈرائیوروں پر نہ چھوڑیں۔ اور ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا انڈیپینڈنس ڈے ٹری پلانٹیشن کی؟ بالکل، ہمارے امام مسجد خطیب مسجد مولانا ہدایت اللہ صدوخانی، کل ہم نے بھی ان کے ساتھ صبح 10 بجے انہوں نے اس بلاک 3 میں گلشن اقبال کے مختلف گلیوں میں دکانوں کے سامنے 200 پودے لگائے ہیں۔ 2 پودے لگانے میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو انشاءاللہ جلدی وہ پودے آگے بڑھیں گے۔ اور وہاں میں نے یہی عرض کیا کہ پاکستان بھی ایک پودا ہے جو قائد اعظم نے لگایا، ہزار لاکھوں مسلمانوں نے اس کے لیے شہادتیں دیں، تو وہ پودا آج دیکھیں کتنے 24 کروڑ اس کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ تو آج جو ہم پودے لگا رہے ہیں انہیں 1-2 سال بعد
ان کی یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، شدت آ رہی ہے موسموں میں، تو اس کے سایہ انہیں نصیب ہوگا۔ تو یہ آپ بھی انڈیپینڈنس ڈے گزر گیا ہے تبھی، مگر اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں لگائیں پودے۔ اگست کا مہینہ ویسے بھی بہت بارشوں کا، سیرابی کا، ہریالی کا مہینہ ہوتا ہے، سبز رنگ غالب آتا ہے، اور سارے گھروں پر جھنڈے لہرا رہے ہیں، گاڑیوں پر جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ شاید نعیم صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست، سلامت رہیں۔ ہم صاحب ہیرا لال لوہانو، بچوں، لیڈیز اور سینئر سٹیزن نے پودے لگائے ماشاءاللہ۔ تو دوسرا ہمارا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اتوار کو نماز عصر کے بعد آپ اپنے محلے کے لوگوں کو سب کو ملیں، ان کے دکھ درد جانیں، ان کو بیماروں کی تیمارداری کریں، اور وہاں جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو آپ خود حل کر سکتے ہیں وہ مل کے حل کریں۔ کامران رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالرافع صاحب کہہ رہے ہیں اولمپکس میں امریکہ 126، چین 96 میڈل کے ساتھ خاموش، ہمارا میڈیا ایک میڈل پر زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، مقصد مسائل سے توجہ ہٹانا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہیرا لال لوہانو، ہم مستقل ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں کہ عبدالرافع صاحب بالکل اصل مقصد مسائل سے توجہ ہٹانا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب ارشد ندیم کو جانا تھا اس وقت تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، جب وہ جیت کر آ گیا ہے تو اب ہر محکمہ، ہر وزیر اعظم، صدر سب کہہ رہے ہیں ارشد نعیم ہمارا ہے، اور اب اعلانات کیے جا رہے ہیں کروڑوں کے، پہلے بھی بہت سے لوگوں کے لیے کیے گئے، وہ آج تک مارے پھرتے ہیں، وہ چیک نہیں ملتا، چیک مل جائے تو وہ کیش نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تب آپ سے اجازت چاہیں گے، اتوار کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اتوار کو سلمان فاروقی صاحب کی کتاب کی رونمائی بھی ہے، ممکن ہے وہاں دیر ہو جائے، لیکن پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حاضری آپ کے ہاں ہو جائے۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں میرا مشغلہ ہے ٹری پلانٹیشن، اور کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ہریالی بہت ضروری ہے۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں اللہ حافظ۔ عبدالرافع شب بخیر۔ منظوم ولایتی کم ایران سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت شکریہ۔ رانا فاروقی کہہ رہی ہیں اللہ حافظ، شب بخیر۔ تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے، گھر کو مستحکم کیجئے اور اپنے محلے کو مستحکم کریں۔ نوید حیدر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران رشید، ان کی ادبی تنظیم ہے یونین آف رائٹرز پاکستان، محلے میں شجرکاری کر لی ہے۔ نسیم انجم بھی اللہ حافظ کہہ رہی ہیں۔ نغمانہ شیخ بھی بہت اچھی افسانہ نگار بے باک، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیرا لال لوہانو کیا کہہ رہے ہیں شبھ رڑتی، کیا اس کا مطلب ہے ہیرا لال صاحب، ذرا بتائیں۔ خدا حافظ، اور پھر جلد ہی اتوار کو ملتے ہیں، اگر پہلے بھی کوئی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔